تو ان چیزوں میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جس چیز کا اللہ نے، اللہ کا فارمولہ، اللہ کی سنت ہمیشہ باقی رہتی ہے. بس یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ تم وہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ کے جاؤ گے. کہیں ایسا نہ ہو اپنی اخروی خواہش کو دنیا پہ لگانا شروع کر دو. وہی کام جو ابن سعد نے کیا. امام نے کہا تجھے رے کی حکومت کا دانا بھی نصیب نہیں ہوگا. مل بھی جائے تو کیا ہوگا، کتنے سال اس سے لذت لے گا. یہ صرف وہم ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ، یہ وہم ہے. تو 10 کروڑ سے کھاتا کتنا ہے؟ جو پیٹ اللہ نے زرداری کو دیا، نواز شریف کو دیا، خان کو دیا، وہی پیٹ آپ کو دیا ہے. پیٹ تو وہی ہے، سائز تو وہی ہے. کوئی 400 گرام کھائے گا میکسیمم، کوئی 800 گرام، اس سے زیادہ تو نہیں کھاتا. مولا علی فرماتے ہیں یہ پیٹ حلال سے بھی بھرتا ہے، حرام سے بھی بھرتا ہے. یہ تیری شناس ہے، تو پیٹ کو جہنم کے ایندھن سے بھرتا ہے یا اللہ کی اطاعت سے بھرتا ہے. ہاں یہ تیرا اختیار ہے. جو آنکھیں تجھے ملی وہ آنکھیں ان کو ملی. جسم میں برتری نہیں ہے مولانا فلاں گورا ہے، فلاں قد کا بڑا ہے. یہ جو مفاخرہ کرتے ہیں اپنے حسن پر، اللہ کو سخت ناراضگی ہوتی ہے. مومن فخر کرتا ہے تو اپنی تقوی پہ فخر کرتا ہے، اپنے ظاہر پہ فخر نہیں کرتا کہ میری آنکھیں خوبصورت ہیں، میرا جسم خوبصورت ہے. یہ تو اللہ کی مرضی، جس کو تو جسم دے اس پہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بس خواہش وہ رکھنا جس سے تمہاری آخرت بنے. موت خوف کا نام نہیں ہے، موت ملاقات خدا کا نام ہے. واللہ موت سے حسین تحفہ خدا کسی بندے کو نہیں دے سکتا. اگر بچے کو پتا چلے نا میں کتنی چھوٹی ماں کی شکم میں تھا، وہ دنیا میں آنے سے خوش ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑی کائنات میں آتا ہے. فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب دنیا کے پیٹ سے نکل کر انسان عالم برزخ کے پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایک حدیث سن لیجئے، فرماتے ہیں دنیا میں جتنے ذائقے ہیں، آپ سیب کھاؤ گے کتنے ذائقے ملتے ہیں؟ میکسیمم ایک سیب میٹھا ہوگا، کوئی سیب میٹھا کھٹا ہوگا، 2 ذائقے ملیں گے، مٹھاس بھی آئے گی کھٹاس بھی آئے گی. میرے مولا معصوم فرماتے ہیں دنیا آخرت میں ایک پھل کے اندر خدا نے 1.5 لاکھ ذائقے رکھے ہیں. 1.5 لاکھ ذائقے. وہاں کے رنگ اور ہیں، وہاں کی لذتیں اور ہیں. یہ ضرور ہے تو 60 سال دنیا کا قیدی ہے. یہ تکلیفیں زندگی تو ایسی کہ روم میں بھی گزر جاتی ہے اور گرم کمرے میں بھی گزر جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے تو خود کو کیسا علی ابن ابی طالب کے سامنے پیش کرے گا؟ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا وہ علی کی زیارت کرے گا. کہ جب تو دنیا میں آتا ہے تیرے ماں باپ تجھے گود میں لیتے ہیں، جب تو دنیا سے جاتا ہے تو علی اور محمد تجھے گود میں لیتے ہیں. یہ ماں باپ جن کی تو آج مجلس کروا رہا ہے یہ تمہارے جسموں کے ماں باپ ہیں. انا و علی ابوا ھذہ الامہ، ہم تمہاری روحوں کے باپ ہیں. ہم نفخے روح اول جو مصطفیٰ کی روح تھی اسی روح سے تجھے نفخہ ملا ہے، لہٰذا ہم تمہاری ارواح سے اٹیچ ہیں. اگر تو وہاں پر ایسی شکل بنا کے آئے گا، اگر کسی ماں کی گود میں معذور بچہ آتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. 9 مہینے کا انتظار ہوتا ہے، باپ منتظر رہتا ہے. صحیح سالم بچہ آئے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بچہ ہے جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو، جو آنکھوں سے نابینا ہو، جو کانوں سے بہرا ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس ماں کو اور باپ کو. علی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ہم تمہاری ارواح کے باپ ہیں. جب تو دنیا سے جاتا ہے علی تیرے استقبال میں تجھے گود میں لینے کے لیے تیار رہتا ہے. خوشی تب ہوتی ہے جب تو صحیح سالم ہو کر میں سمیت تمار کی طرح علی کی گود میں آتا ہے، سلمان کی طرح علی کی گود میں آتا ہے. لیکن اگر تو معذور ہو کے مرے گا، جیسے تیری ماں کو تکلیف ہوتی ہے ویسے علی ابن ابی طالب کو تکلیف ہوتی ہے. اور شکر خدا کریں، کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کیا علی والے بھی معذور پیدا ہوں گے، ناقص پیدا ہوں گے؟ جس طرح بچے ناقص ہوتے ہیں نا، ہاتھ کٹے ہوئے، 4 ہاتھ، 4 آنکھیں، 2 سر، 2 دل، ناقص بچے. معصوم فرماتے ہیں برزخ میں ناقص وہ آئے گا جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، مشرک ہوگا. یہ سارے ناقص العضو پیدا ہوں گے، اور کیونکہ ناقص ہوں گے آخرت کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پائیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے. اب بندے کے پاس آنکھیں نہ ہو وہ دنیا کے نظارے کیسے دیکھے؟ تکلیف میں ہے نا. آپ کے پاس زبان ہو، آپ کچھ بولنا چاہتے ہو بول نہیں پاتے، تکلیف میں ہو نا. دنیا تکلیف نہیں دے رہی کیونکہ خود ناقص ہو، خود کو تکلیف مل رہی ہے. فرمایا بالکل اسی طرح یہ تکلیف میں ہوں گے، یہ اپنی جہنم اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اللہ نہیں بنائے گا. یہ خود ناقص ہو کر آئیں گے، لذتوں سے فائدہ نہیں لے پائیں گے، لہٰذا تکلیف میں ہوں گے. کہ مولا آپ کا چاہنے والا کیسے آئے گا؟ کہ ایک صحیح سالم آئے گا جیسے سلمان ہے،
جیسے میسم ہے، جیسے مالک ہے، جیسے خمینی و بہجت تھے، اور فرمایا کچھ جو ہیں بیمار پیدا ہوں گے یا اضافی لے کر آئیں گے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا 6 انگلیاں ہوتی ہیں، ایک کاٹو تو صحیح سالم ہو جاتا ہے، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا، کسی کی ہڈی زیادہ آپریشن کر کے کاٹنی پڑتی ہے۔ فرمایا کچھ زیادتی میں آئیں گے، کچھ کمیت میں آئیں گے۔ جو زیادہ آئے گا اس کو بھی تکلیف ہوگی کیونکہ برزخ میں اس کا علاج کیا جائے گا، اور جو بیمار آئے گا وہ بھی تکلیف میں ہوگا کیونکہ عالم برزخ میں اس کا علاج کیا جائے گا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں میں تجھے دعائے کمیل دے کر جا رہا ہوں، دعائے عرفہ دے کر جا رہا ہوں، وہاں علاج نہ کرانا کیونکہ وہاں بڑی تکلیف ہے، دنیا میں اپنا علاج کر کے آنا۔ میں نے تیرے علاج کے لیے ہاسپٹل کھولا ہے، مولا وہ ہاسپٹل کون سا ہے؟ کہ میں نے تیرے لیے مجلس حسین کا ہاسپٹل بنایا ہے، یہ بیمارستان ہے، یہ مریضوں کو شفا دینے کا ہاسپٹل ہے۔ آؤ ذکر حسین سے شفا لے کر جاؤ، آؤ علی کے فرمان سے اپنے وجود کو ٹھیک کر کے جاؤ۔ اور بیمار تھا لیکن حسین کے شفا خانے میں اور کو شفا ملی۔ ہم ڈاکٹر ہیں، تو مریض ہے، آجا اپنے اندر سے بری عادتوں کو نکال، آجا اپنی آنکھوں کو پاکوں کی زیارت کے لیے آمادہ کر، اپنی زبان کو امام زمانہ سے بات کرنے کے لیے تیار کر، اپنے کانوں کو اپنے وقت کے امام کی آواز کو سننے کے لیے آمادہ کر، اپنے جسم کو امام زمانہ کے وجود سے گلے لگانے کے لیے تیار کر۔ وہ پاک ہے، ان کے قریب وہی جاتا ہے جو پاک ہو، جو زبان دن رات لوگوں کی ماؤں بہنوں کو نگاہ حرام سے دیکھتا ہے، یہ فرزند زہرا کی زیارت نہیں کر سکتا، یہ قیامت میں اندھا ہو کر پیدا ہوگا، یہ حسین کی زیارت نہیں کر سکتا۔ جو خاتون دن رات غیبت کرتی ہے یہ گونگی ہو کر پیدا ہوگی، یہ اپنے امام سے بات نہیں کر پائے گی۔ جو خاتون اپنے بالوں کو نامحرموں کے سامنے رکھتی ہے اس کے قیامت میں بال نہیں ہوں گے۔ شکل رسول خدا فرماتے ہیں 10 حیوانوں کی شکلوں میں میری امت آئے گی۔ یہ فارمولے علی اور آل علی نے دیے، رسول نے دیے کہ ہم دنیا میں تجھے فارمولہ بتا رہے ہیں، اگر بچے کا خیال نہیں کرو گے اور ناقص پیدا ہو، اللہ کا قصور نہیں ہے، تو نے بچے کا خیال نہیں کیا تھا۔ اسی طرح جب عالم برزخ میں تو ناقص و بیمار پیدا ہوگا، قصور اہل بیت کا نہیں ہے، تو نے علی کی بات کو نہیں مانا تھا۔ یہ 7 اعضاء ہے، فارمولے بڑے ایزی ہیں۔ آنکھوں کو گناہ میں آلودہ نہ کرنا، گندی چیزوں میں آلودہ نہ کرنا، گندی فلموں میں آلودہ نہ کرنا، لوگوں کے ناموس کو دیکھ کر آلودہ نہ کرنا، اپنی زبان سے غیبت نہ کرنا، لوگوں پہ تہمتیں نہ لگانا، کانوں کو غیبتوں میں نہ دھرنا۔ اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے اس محفل سے اٹھ کے چلے جاؤ، اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے بلند آباد سے صلوات پڑھنا شروع کر دو، وہیں پہ اسے ٹوکو۔ یہ کان ذکر علی سننے کے لیے بنے ہیں، علی والوں کی برائیوں کے لیے سننے کے لیے نہیں بنے۔ یہ کان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنے ہیں، یہ زبان ذکر خدا کے لیے بنی ہے، غیبت کے لیے نہیں بنی۔ یہ کیسا علی کا چاہنے والا نوجوان ہے، دن رات منہ میں گٹکا رہتا ہے، پان رہتا ہے، نشہ کرتا رہتا ہے، تھوڑے تھوڑے غصے پہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ توقع رکھتا ہے کہ میں حسین کو سلام کروں اور امام حسین مجھے جواب دیں۔ ارے وہ نجس زبانوں کو جواب نہیں دیتے، وہ میں سمیت تمار جیسی زبانوں کو سلام کرتے ہیں، وہ سلمان جیسی زبانوں کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ زبان جو ذکر علی کرتی ہے اس زبان سے نجاست نہیں آنی چاہیے۔ جو آنکھیں زیارت عاشورہ پڑتی ہیں ان آنکھوں سے گناہوں کی طرف نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یاد رکھنا گناہ کی خواہش ہر انسان کے وجود میں ہے، خواہش نفس ہر انسان کے وجود میں ہے، لیکن یاد رکھنا یہ آنکھیں اس لیے نہیں بنی تاکہ تو گناہ کرے، یہ آنکھیں اس لیے بنی ہیں تاکہ تو فرزند زہرا کی زیارت کرے۔